نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اسلام فار اسٹوڈنٹ میں آپ سے مخاطب ہوں محمد مقصود۔ ہمارے اس چینل کا مقصد بی ایس اسلامیات 5th سیمیسٹر کے طلباء کی رہنمائی کرنا ہے۔ تو جس طرح کے طلباء کو معلوم ہے کہ بی ایس اسلامیات 5th سیمیسٹر کے بہت سارے طلباء ایسے ہیں کہ جو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتے ہیں، تو کم وقت میں یا وقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اچھا مطالعہ نہیں کر پاتے۔ تو یہ ویڈیو ان طلباء و طالبات کے لیے ہے کہ وہ اس ویڈیو کو مکمل واچ آؤٹ کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ طلباء اس قابل ہوں گے کہ وہ اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی سوال پیپر میں آئیں گے اس سارے پیپر کو آپ حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ نہ صرف حل کرنے کے قابل ہوں گے بلکہ پورے مارکس لینے کے بھی قابل ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو مکمل واچ آؤٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس آسان الفاظ میں ان تمام تر سوالات کے جواب بتائیں گے کہ آپ اسے ایک دفعہ سننے کے بعد پراپرلی اپنے کویسچن کو تیار کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ تو ہمارے پاس پورشن ہے جو وہ تعارف حدیث کا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے اس ٹاپک کو، تو یہ ٹاپک تقریباً تمام یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جاتا ہے، وہ چاہے علامہ اقبال یونیورسٹی ہو، وہ چاہے پنجاب یونیورسٹی ہو، وہ چاہے جس یونیورسٹی فیصل آباد یا سرگودا یونیورسٹی ہو۔ الغرض کے جہاں اور جس یونیورسٹی میں بھی بی ایس اسلامیت کروایا جاتا ہے تو یہ ٹاپک لازم و ملزوم ہے کہ وہاں پر پڑھایا جائے گا، اور اس سے ریلیٹڈ یہی سوال ہوں گے جو میں آپ کو اس لیکچر کے اندر بتاؤں گا۔ تو چلیے اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہمارے پاس ہے، حدیث اور سنت کی تعریف کریں اور ان کے درمیان فرق واضح کریں۔ اسٹوڈنٹ جس طرح کے سوال کی نوعیت ہمیں بتا رہی ہے کہ کویسچن پوچھنے والے نے ہم سے 3 چیزوں دریافت کی ہیں۔ فرسٹ آف آل اس نے ہم سے پوچھا ہے حدیث، سیکنڈ پہ اس نے ہم سے پوچھا ہے سنت، اور تھرڈ پہ اس نے پوچھا کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ جس طرح اس نے ہم سے سوال پوچھا ہے اسی طرح اسٹوڈنٹ ہم اس کا جواب دیں گے۔ فرض کریں پہلے اس نے ہم سے پوچھا ہے حدیث، تو حدیث کے سب سے پہلے ہم لغوی معنی، پھر اصطلاحی معنی، پھر اس کی اقسام اور پھر اس کے اجزاء بیان کریں گے۔ اسی طرح سیکنڈ پہ اس نے ہم سے پوچھا ہے سنت، تو ہم سنت سب سے پہلے ہمارے پاس جو پورشن ہے حدیث والا، تو اس میں پہلی جو ہیڈنگ ہم نے لکھنی ہے وہ ہے حدیث کے لغوی معنی۔ حدیث کا لفظ حدث سے نکلا ہے جس کے معنی ہے خبر، گفتگو یا پیغام کے۔ لفظ حدیث جو ہے وہ جدت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ قدیم کی ضد ہے، تو اگر ہم اسے جدید معنوں میں استعمال کریں گے تو تب اس کے لغوی معنی بنیں گے نئی خبر، نئی گفتگو، نیا پیغام۔ تو یہ تھے اس کے لغوی معنی۔ اب ہم پڑھیں گے اس کے اصطلاحی معنی۔ اصطلاح میں حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کی اقسام، حدیث کی اسٹوڈنٹ 4 اقسام ہیں۔ فرسٹ آف آل حدیث قولی، سیکنڈ حدیث فعلی، اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے حدیث تقریری، اور چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے حدیث قدسی۔ اسی طرح اب ہم ان چاروں اقسام کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ حدیث قولی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بیان کیا گیا ہو اسے حدیث قولی کہتے ہیں۔ حدیث فعلی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو بیان کیا گیا ہو اسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث تقریری کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر اس پہ خاموشی کا اظہار کیا تو اسے ہم حدیث تقریری کہیں گے۔ اسی طرح حدیث قدسی، حدیث قدسی سے مراد کے الفاظ اللہ رب العزت کے ہوں اور ان الفاظ کو ادا کرنے والی جو زبان ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تو اسے ہم حدیث قدسی کہیں گے۔ حدیث قدسی کی جو مثال ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح نیچے آ جائیں حدیث کے اجزاء۔ تو اسٹوڈنٹ حدیث کے 2 اجزاء ہوتے ہیں۔ فرسٹ جز جو ہوتا ہے اسے ہم متن کہتے ہیں، اور جو سیکنڈ ہوتا ہے اسے سند کہتے ہیں۔ متن حدیث کا وہ جز ہوتا ہے جس میں روایت کرنے والے کا نام شامل ہوتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر فرسٹ آف آل لکھا ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو یہ والا جو حصہ ہوگا یہ متن کہلائے گا۔ سیکنڈ اس کا پورشن ہوگا سند۔ سند وہ جز ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، تو اسے ہم سند کہیں گے۔ جس طرح مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، تو یہ والے الفاظ والا جو پورشن ہوگا وہ سند کہلائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ آج کے اس ٹاپک میں ہم نے حدیث کے متعلق اچھے سے پڑھا کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ جس طرح اس نے ہم سے سوال پوچھا ہے اسی طرح اسٹوڈنٹ ہم اس کا جواب دیں گے۔ فرض کریں پہلے اس نے ہم سے پوچھا ہے حدیث، تو حدیث کے سب سے پہلے ہم لغوی معنی، پھر اصطلاحی معنی، پھر اس کے اقسام اور پھر اس کے اجزاء بیان کریں گے۔ اسی طرح سیکنڈ پہ اس نے ہم سے پوچھا ہے سنت، تو ہم سنت کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام بیان کریں گے۔ اسی طرح اس نے ہم سے تیسرا پورشن پوچھا ہے حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، تو اسٹوڈنٹ ہم اس پورشن میں حدیث اور سنت کو واضح کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، اور مزید اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملے گی۔ تو آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔